نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الآية اوم بھوರ್ವಸ್ವಃ ತತ್ ಸವಿತೃವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ गायत्री मंत्र। हर किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात किब्रियाई बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें और आपको मुसलमान बनाया और फिर हमारी और आपकी कामयाबी और कामरानी के लिए, फलाह और बहबूदगी के लिए हमें और आपको अगन्नाए सुपाथराई यानी सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए अंतिम महाऋषि की शक्ल में
لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و معقر علماء دین وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اراکین جلسہ اور نیما کلاں اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، میں بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت ضائع اور برباد نہ کرتے ہوئے اپنے عنوان کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ آج جس عنوان کے تحت میرا خطاب، میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی، وہ ہے نوجوانوں کے نام چند اہم پیغام۔ سامعین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک انسان، توجہ کے ساتھ سنیں گے، ایک انسان جب بچپنا کا دور کو پاس کر جاتا ہے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ انسان اکثر دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک میں پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان پھر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ سامعین، اور نوجوانی کے دور میں غلط کاموں سے بچنا، برائی سے بچنا، پاپ اور ادھرم سے بچنا ایک نوجوان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ نظر ڈال کر دیکھیے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، کہ وہ اپنی نوجوانی کو کس کام میں اور اپنی نوجوانی کو کہاں کہاں وہ ختم کر رہے ہیں۔ سامعین، ایک بات نوٹ کر لیجئے، آج ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے نا کہ اگر کسی سماج کا نوجوان اپنی جوانی کو غلط چیزوں میں صرف کرنے لگے، اگر کسی سماج کا نوجوان اپنی جوانی کا غلط اور مس یوز کرنے لگے تو اللہ کی قسم اس سماج کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرہ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نوجوان سماج کا، سوسائٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، ایک نوجوان سماج کے کیپٹل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس سماج کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس قوم کو بھی برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی۔ کس قوم کو؟ جس قوم کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے، غلط کاموں کے عادی ہو جائے، لاٹری کے عادی ہو جائے، ڈریم 11 کھیلنے کے عادی ہو جائے،
جس قوم کے نوجوان شراب کے عادی ہو جائے، اللہ کی قسم اس قوم کو بھی تباہ ہونے سے اور اس قوم کو بھی برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اگر قوم کو بچانا چاہتے ہیں، سماج کو بچانا چاہتے ہیں، تو نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، نوجوانوں کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان، آج ان کو اپنی جوانی کی اہمیت اور اپنی جوانی کی ویلو کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان اپنی نوجوانی کا غلط استعمال اور اپنی نوجوانی کا مس یوز کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے، آئیے آج میں آپ کو چند پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جوانی کو صرف کریں گے، اگر آپ زندگی گزاریں گے، تو یقیناً آپ کے سماج بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی قوم بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم آپ کو اس طرف لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جوانی کی ویلو کیا ہے اور جوانی کی اہمیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ آئیے اپنی بات ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اے لوگوں، 7 طرح کے لوگوں کو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں ذرا اس حدیث کو سنو کہ تمہاری جوانی کی ویلو کیا ہے، تمہاری جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ یعنی بدلے کے دن، حساب و کتاب کے دن، اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا اور سورج کی پریشانی سے بچا لے گا، سورج کی گرمی سے بچا لے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ سورج کی گرمی سے بچا لے گا مطلب، ہاں حدیث پر ذرا غور کیجئے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق، آج ہم اور آپ دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں، آج یہ سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کی روز ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا اور دوسری صحیح حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ یہ سورج جو لاکھوں میل کی دوری پر ہے، آج کل قیامت کے روز بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا۔ اے نوجوانوں ذرا سوچو، آج ہم سے اور آپ سے یہ سورج لاکھوں میل کی، کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے بجلی چلی جاتی ہے، کرنٹ چلی جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے، تو ہماری اور آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، پوری رات ہم اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ حالانکہ غور کیجئے، سورج تو رات میں نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام ہوتے ہوتے سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے سورج کی گرمی باقی رہتی ہے، سورج کی تپش باقی رہتی ہے اور ہمیں اور آپ کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ لیکن ذرا قیامت کے دن اس منظر کو دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہیں ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہیں ہوگا، بلکہ 1 میل کی یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
لوگوں سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، سورج کی تپش کو پریشان یعنی سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اعمال کے بقدر پسینہ آتا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ پھر اس موقع پر، اس حالات پر اور اس سچویشن پر اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو کہے گا، اے بندہ آجا، تو میرے عرش کے سائے تلے آجا، اے بندہ آج قیامت کے روز جب چاروں طرف سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہیں، سورج کی تپش سے لوگ پریشان ہیں، میں تم کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے کہ جن کو اللہ سورج کی گرمی سے بچا لے گا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ کون ہوں گے وہ؟ کون؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، اس انسان کو شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، اس انسان کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا جس نے اپنی جوانی کو کسی لڑکیوں کے پیچھے گھوم گھوم کر برباد نہ کی، ڈریم 11 کھیل کر برباد نہ کی، IPL دیکھ کر برباد نہ کی، شراب کے اڈوں میں بیٹھ کر، جوا کے اڈوں میں بیٹھ کر جس نے اپنی جوانی کو برباد نہ کی، جس نے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر 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 برباد نہ کی، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نوجوان کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس نے اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں صرف کیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں صرف کیا، یعنی عبادت میں صرف کیا، اس انسان کو جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا سوچئے کہ آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کو جگہ ملے گی؟ سنیے مت، ذرا سوچ کر دیکھیے ٹھنڈے مزاج میں، ذرا سوچئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا مجھے بتائیے، کیا آپ کو جگہ ملے گی؟ کیا ہمیں جگہ ملے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ آج ہماری جوانی کن چیزوں میں صرف ہو رہی ہے، کن چیزوں میں کٹ رہی ہے، کن چیزوں میں گزر رہی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جوانی اللہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر جوانی کو اگر آپ صحیح چیزوں میں استعمال کریں گے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی سے آپ کو بچا لے گا۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے جائیے، جوانی کی ویلو اور جوانی کی اہمیت کیا ہے کہ جس جوانی کو نیتاؤں کے پیچھے گھوم گھوم کر آپ برباد کر رہے ہیں، غیروں کی نکالی میں برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث ذرا سنیے، ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اے لوگو، اے نیما کلا کے نوجوانوں، اس حدیث کو سنو، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ مولوی تنویر سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اسٹیج کے اوپر جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ان علماء کرام سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اے لوگوں، کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا، کوئی بھی انسان یعنی کسی بھی انسان کو چھوڑا نہیں جائے گا، 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور حدیث آگے سنیے، نبی اکرم بیان فرماتے ہیں کہ جب مولوی تنویر سے 5 سوال پوچھا جائے گا، مولوی تنویر کو 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جب تک مولوی تنویر 5 سوالات کے جواب نہیں دے دیں گے، اس وقت تک مولوی تنویر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جا نہیں سکتا۔ ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں دنیا میں، ذرا غور کیجئے، اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے، مولوی صاحب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دل کرے گا جواب دوں گا، دل نہیں کرے گا جواب نہیں دوں گا۔
थोड़ी ना उसके बाप का खाता हूं। सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं ना? मुझसे पूछा जाएगा कि मौलवी साहब इसका जवाब दीजिए, ये बताइए। दिल करेगा जवाब दूंगा, मुनासिब लगेगा जवाब दूंगा, नहीं लगेगा जिनको जवाब देना बट यहाँ से निकल, तेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये होता है। लेकिन कल कयामत के रोज नहीं मेरे भाइयों, मुझे जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप उन 5 सवालात को अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप उन 5 सवालों से अपना मुंह नहीं फेर सकते। आपको 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल क्या होगा? पहले सवाल पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि पहला सवाल ये होगा, आपसे जो पहला सवाल कल कयामत के रोज पूछा जाएगा, वो सवाल ये होगा कि ऐ मेरा बंदा बता कि तूने अपनी सारी जिंदगी, मैंने तुम्हें 70 साला, अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें 70 साला, मैंने तुम्हें 80 साला, 90 साला, 50 साला, 20 साला, 30 साला मैंने तुम्हें जिंदगी अता की थी। बताओ कि तुमने अपनी सारी जिंदगी किस चीज में गुजारी? बताओ तुमने अपनी सारी उम्र कहाँ गुजारी? सारी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। याद रखिए, सारी जिंदगी के बारे में पहला सवाल। अब आप अपनी जिंदगी को किन चीजों में गुजार रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। सही चीजों में गुजारेंगे सही जवाब, गलत चीजों में गुजारेंगे गलत जवाब आपको देना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल, अब एक चीज मुझे बताइए, इंसान के अंदर ना, जब सारी जिंदगी के बारे में एक इंसान को सवाल कर दिया गया, तो सारी उम्र के अंदर, सारी जिंदगी के अंदर जवानी आई कि नहीं आई? जवानी आई ना? सो रहे हैं क्या आप लोग? मैं जानता हूं नींद गालिब है, रात काफी हो चुकी है, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। जवाब दीजिएगा मुझे। सारी जिंदगी के अंदर, सारी उम्र के अंदर जब सवाल पूछा जाएगा, तो बताइए इसके अंदर जवानी आई कि नहीं आई? जवानी आई ना? आई। लेकिन जवानी की अहमियत देखिए मेरे भाइयों, जवानी की वैल्यू देखिए कि अलग से फिर जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। एक तो सारी जिंदगी के बारे में हो गया एक सवाल, पहला सवाल खत्म, फिर आपसे पूछा जाएगा। नबी अकरम फरमाते हैं पहला सवाल सारी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, दूसरा सवाल जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से कहा जाएगा, ऐ मौलवी तनवीर बता, तूने अपनी जवानी को, तूने 20 साल से लेकर 40 साल की जिंदगी को, इस उम्र को तुमने कहां पे गुजारी? तुमने किस चीज में सर्फ किया? तुमने किस चीज में खर्च किया? मुझसे पूछा जाएगा। इसलिए जवानी को सोच समझ कर मेरे भाइयों सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पर सर्व कीजिए, वरना कल कयामत के लिए इसके बारे में अलग से सवाल पूछा जाएगा। 2 सवाल हो गया, अब 3 सवाल। तीसरा सवाल पर जरा गौर कीजिए। पहला सवाल सारी उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, और तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐ मेरा बंदा बता, ऐ मेरा बंदा बता, तूने माल कहां से कमाया था? माल कहां से कमाया था? अच्छा, मैं माल कहां से कमाऊं, क्या इसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला को मुझे देना है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ, तुम दुनिया में हलाल तरीके से माल कमा रहे हो या हराम तरीके से माल कमा रहे हो, कल कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, और आपको अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर मेरे भाइयों जवाब देना है। लेकिन इंसान आज माल के मोहब्बत में, माल की चाहत में अंधे बन चुके हैं। हम और आप माल कमाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम हलाल तरीके से माल कमा रहे हैं या हराम तरीके से माल कमा रहे हैं। बस माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों याद रखिए, आज आप माल की चाहत ने आपको अंधा कर दिया है। आज माल की चाहत में आप गिरफ्तार हो चुके हैं, और इतने गिरफ्तार हो चुके हैं कि आप हलाल और हराम में फर्क भी नहीं कर सकते हैं। आप हलाल और हराम में फर्क भी नहीं कर पाते कि आप हलाल तरीके से माल कमा रहे हैं, हराम तरीके से। याद रखिए मेरे भाइयों, यतीमों का हक मार कर माल कमाने वालों, गरीबों का हक माल कर माल कमाने वालों, भाइयों का हक माल कर माल कमाने वालों,
बेवाओं का हक मार कर माल कमाने वालों, पड़ोसियों का हक मार कर माल कमाने वालों, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने माल कहां से कमाया था, तेरा जो इतना बैंक बैलेंस था, तेरे पास जो इतनी प्रॉपर्टी थी, तेरे पास जो इतनी जायदाद थी, तेरे पास जो इतनी दौलत थी, बता एक एक रुपया कहां से आया था। एक एक चवन्नी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आज तो आप लाखों का माल, हराम का लाखों का माल आप एक सेकंड में निगल लेते, एक सेकंड में, लेकिन कल कयामत के दिन मेरे भाइयों एक एक पैसे का, एक एक चवन्नी का हिसाब आपको अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना है। और आज हम क्या सोचते हैं, आज हमारे जवानों की मेंटेलिटी क्या है जानते हैं? तुफ है आपकी ऐसी मेंटेलिटी पर। मुझे अफसोस और मलाल है मेरे भाइयों आपकी इस मेंटेलिटी पर। आज हमारे नौजवान समझते हैं माल कहीं से भी आए, कैसे भी आए, बस माल आना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास जमीन वो जायदाद होनी चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अरे क्या फर्क पड़ता है कि हलाल तरीके से मैं कमा रहा हूं या हराम तरीके से कमा रहा हूं? क्यों? क्योंकि दुनिया में हमारी और आपकी सोच बन चुकी है, दुनिया में इंसान की सोच बन चुकी है कि जिसके पास जितना माल है दुनिया में वो उतना बड़ा कामयाब इंसान है। दुनिया में गौर कीजिए, दुनिया में जिसके पास जितना माल है वो उतना बड़ा कामयाब है। आपके गांव में नीमा कला, गांव का नाम नीमा कला है ना, नीमा कला में देखेंगे वो एक नंबर का लुच्चा है, लफंगा है, चोर है, डाकू है, गुंडा है, दुनिया की तमाम तर खराबियां इनके अंदर मौजूद है, लेकिन घर बड़ा आलीशान है, घर बड़ा आलीशान है, चलने के लिए मर्सिडीज गाड़ी है, चलने के लिए 4 और 5 अच्छी यानी होंडा बाइक्स हैं। तो लोग समझते यार ये बड़ा कामयाब है, ये इंसान बड़ा कामयाब है, क्या लाइफ जी रहा है, क्या इंजॉय कर रहा है, क्या मस्ती कर रहा है। अब इंसान उसकी तरह बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो कामयाब है। मेरे भाइयों हमेशा एक बात को याद रखना, मैं कहकर जाता हूं, दुनिया में ना आज आप जिस माल के चक्कर में आखिरत को तबाह कर रहे हैं और जिसको आप कामयाबी समझते हैं, कामयाबी का मियार समझते हैं, मेरे भाइयों माल से कोई इंसान कामयाब नहीं होता है। यकीन मानिए, मैं तो ये भी कहकर जाता हूं, अगर दुनिया में इंसान के पास दौलत का होना अगर ये कामयाबी की दलील होती, दुनिया में इंसान के पास घर जायदाद का होना कामयाबी होती मेरे भाइयों, तो मैं कहकर जाता हूं, तो फिर दुनिया में फिरौन से ज्यादा और नमरूद से ज्यादा, कारून से ज्यादा फिर दुनिया में कोई कामयाब इंसान और दूसरा नहीं है। बात समझ में आ रही है? कामयाब कौन है? चलिए इसके बारे में भी एक आयत में आपको पढ़कर चला जाता हूं। नौजवानों आपके लिए मैसेज है, मैं आपके लिए मैं बयान करके जा रहा हूं। कामयाब कौन है? माल का आना कामयाब नहीं है मेरे भाइयों। कामयाब को एक हदीस भी ये भी सुनते जाइए, हराम की कमाई खाने वाला इंसान ना कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसके अंदर यानी जिसकी परवरिश हराम कमाई से हो या जिसके जिस्म में हराम कमाई का हिस्सा हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जिस्म कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। नहीं, आप हराम की कमाई खाकर जन्नत में नहीं जा सकते मेरे भाइयों। कामयाब आयत सुनते जाइए कि कामयाब कौन है, फिर इंशाअल्लाह दूसरा मैसेज मैं आपको दूंगा। एक आयत है कुरान करीम के अंदर, सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 185 के अंदर, इस आयत पर जरा गौर कर लीजिए नौजवानों। इस आयत पर उसके अंदर बताया गया है कि कामयाब कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको ये मैसेज दिया है, नौजवानों को ये मैसेज दिया है, तमाम के तमाम दुनिया इंसानियत को ये मैसेज दिया है कि दुनिया के अंदर कामयाब कौन है। पहली आयत क्या है? पहली आयत ये है, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर इरशाद फरमाता है और कामयाबी के बारे में बताता है कि दुनिया में कामयाब कौन है। उससे पहले ये बताता है, ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नौजवानों याद रखो, अल्लाह फरमाता है कि इंसान के पास मौत आनी है, हर जानदार को मरना है, हर नफ्स को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, तुम्हारे पास
پاس بھی موت آئے گی، میرے پاس بھی موت آئے گی، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ان لوگوں کے پاس موت آئے گی۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے، تو آپ موت سے بچ نہیں سکتے، آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے، کہیں بھی آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار نیما کلا میں تو لوگوں کے پاس موتیں آ رہی ہے، چلو میں نیما کلا چھوڑ کر کٹیہار بھاگ جاتا ہوں، ہمارے علاقے بھاگ جاتا ہوں، بہار بھاگ جاتا ہوں، کٹیہار بھاگ جاتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، تو آپ کو مرنا ہے، آپ موت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں گے لیکن موت سے نہیں بچ سکتے، موت آپ کو وہیں پر آ پکڑے گی، موت سے نہیں بچ سکتے۔ الموت قدغن کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل، موت سے آپ بچ نہیں سکتے، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ کامیابی کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ فرماتے ہیں لوگوں موت کو یاد کرو، کامیاب ہو کر کہاں جاؤ گے دنیا میں، تمہیں تو مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے، یہاں پر نا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سوال اور آپ کے سوال کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مولانا تنویر صاحب آپ ایک چیز بتائیے تو ہمیں۔ اچھا کیا ہے؟ اچھا دیکھیے نا، دنیا میں ہر انسان کے پاس موت آئے گی۔ آپ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، اچھا کام کرو برا کام مت کرو۔ چلو مان لیا میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں حرام کی کمائی نہیں کھا رہا ہوں، میں حرام کی کمائی کے چکر میں نہیں پڑ رہا ہوں، پھر مجھے بھی موت آ رہی ہے۔ اب ایک انسان ہمارے گاؤں میں حرام کی کمائی کر رہا ہے، حرام کی کمائی سے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہا ہے، گھر عالیشان بنا رہا ہے، تو اس کے پاس بھی موت آ رہی ہے۔ میں اچھا عمل کیا، میں اچھا کام کیا، میں گمراہی سے غلط کاموں سے خود کو روک لیا، بچ گیا، میرے پاس بھی موت آئی، ان کے پاس بھی موت آئی۔ تو اب مجھے بتائیے میں نے جو اچھا عمل کیا اس کا بدلہ تو مجھے دنیا میں نہیں ملا، اور جس نے برا کام کیا اس کو تو دنیا میں غلط چیزوں کی سزا نہ ملی، غلط کرموں کی سزا نہ ملی، تو آپ پھر یہ بتائیے کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی۔ اب سنو تمہارا جواب بھی تم سنتے جاؤ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو کل قیامت کے دن اگر تم دنیا میں اچھا کام کرو گے، اگر تم دنیا میں اچھا عمل کرو گے تم کو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، اور اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے، اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی پاپ کرو گے تو کل قیامت کے روز اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا۔ دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں تم کو بدلہ ضرور ملے گا۔ اچھا کام کرو گے بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ، برے کام کرو گے برا بدلہ آپ کو ملے گا لیکن ملے گا۔ اب تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا اصل معیار بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کامیاب کون ہے۔ لوگوں نیما کلا والا دولت کا ہونا تم کامیاب سمجھتے ہو، اور جس کی چاہت میں آج تم حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہو کہ تم کامیابی چاہتے ہو۔ نوجوانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ کامیابی کا اصل معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں دنیا میں دولت کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، سرکاری جاب کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، عالیشان بنگلوں کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، 28 بیگھہ 40 بیگھہ 70 بیگھہ زمین کا ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بیان فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگوں کامیاب تو وہی ہے، کامیاب انسان تو وہی ہے، کامیاب نوجوان تو وہی ہے کہ کل قیامت کے روز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ
जहन्नम की आग से बचा ले, नरक से बचा ले, और अल्लाह तबारक व ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह तबारक व ताला उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जन्नत कर दे। वही कामयाब है, वही कामयाब है। फिर आगे अल्लाह ने ये बताया कि लोगों, दुनिया के लिए तुम बर्बाद होना चाहते हो, सुनो। फिर आगे अल्लाह ने पहले कामयाबी का असल मियार बताया कि कामयाब कौन है, फिर अल्लाह तबारक व तआला बताता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आए नौजवानों, इस आयत को सामने रखो और मैं तुम्हें अपने सामने रख रहा हूँ कि आज हमारे नौजवानों के पास कोई टारगेट नहीं है। हमारे नौजवानों के पास बस दुनिया ही टारगेट है। हमारा नौजवान बस दुनिया ही में कामयाब होने के लिए, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में अच्छा घर बनाने के लिए ना जाने बाहर में जाकर सालों साल वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, अल्लाह फरमाता है, ऐ नौजवानों, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए धोखा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है। ये तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ऐलान कर दिया कि तुम जिस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो ना, ये दुनिया तुम्हारे लिए धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहबु व ज़ीना। ऐ नौजवानों, दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों, दुनिया के लिए हराम कमाई खाने वालों, जरा इस आयत को भी सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि है मेरे बंदो, जान लो, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहबु व ज़ीना, कि ये दुनिया तो बस तुम्हारे लिए खेल और तमाशा है। ये दुनिया तो बस तुम्हारे लिए खेल और तमाशा है। इसलिए लोगों, ये सोच मत रखो, ये मेंटेलिटी मत रखो कि हमें बस दुनिया में कामयाब होना है। नहीं, हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब होना है। नौजवानों, तुम्हारा टारगेट ये दुनिया नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा टारगेट आखिरत होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की कामयाबी तो बस तुम्हारे लिए धोखा है, धोखा के सिवा और कुछ नहीं है। और हाँ, अगर तुम नबी की तरह, अगर तुम नबी को मानते, अगर तुम नबी की इताअत करते, अगर तुम नबी की जिंदगी को, नौजवानों, अगर सलमान खान, शाहरुख खान और क्या क्या नाम है इन लोगों का, अगर इन लोगों को भुलाकर अगर नबी से मोहब्बत करते तो तुमको पता होता कि असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। जरा नबी की जिंदगी पर नजर डालो। नौजवानों, जरा गैरों की जिंदगी को भुलाकर नबी की जिंदगी को पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी भी दुनिया की कामयाबी के लिए मेहनत नहीं की, दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के रसूल ने जद्दोजहद नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत को और टारगेट और आखिरत को मंजिल तसव्वुर किए हुए, अल्लाह के सामने रखते हुए अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसके ताल्लुक से एक हदीस पढ़ दूँ, इंशाअल्लाह फिर दूसरा पैगाम मैं आपको दे दूंगा। नौजवानों सुनो, हमारे नबी किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारते थे और आज हम और आप किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस हदीस सुनते जाइए, यह भी तिरमिज़ी की हदीस है, बिल्कुल अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को भी सही करार देते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में कामयाब होने वाले और ये सोच रखने वाले, ज़रा इस हदीस को सुनो, इस हदीस को सुनो। हमारे आखिरी नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। ऐ लोगों, मखमल पर सोने वालों, गद्दे पर सोने वालों और मखमल पर सोकर दुनिया को सजाने का ख्वाब देखने वालों, जरा इस हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। नबी जब उठते हैं तो नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाता है, चटाइयों की निशानी आ जाती है। जब सहाबाए किराम देखते हैं, हमारे रसूल ऐसी चटाई के ऊपर लेटते हैं,
کہ جس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، جس چٹائی کے اوپر سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ پر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، صحابہ سمجھتے کہ میرے نبی کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے، میرے نبی کی چٹائی کے اوپر لیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پرمیشن مانگی، نبی کے پاس آئے، اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ اس چٹائی کے اوپر سونے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم لوگوں کو پرمیشن دے دے، اگر آپ ہم لوگوں کو آدیش دے دے، اگر اجازت دے دے تو کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں کہ جس بستر پر لیٹنے کی وجہ سے اور جس بستر پر سونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ اس کے اوپر سو سکے۔ جب ان لوگوں نے اجازت مانگی، پھر اللہ کے نبی نے دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھنے والوں سنو، نوجوانوں پھر سے میں آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو، یہ پرمیشن مانگتے ہو، یہ اجازت مانگتے ہو کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دو، آرام دہ بستر کا انتظام کر دو۔ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابہ، میں نرم گرم بستر پر سو کر کیا کروں گا؟ میں نرم گرم بستر لے کر کیا کروں گا؟ میں آرام دہ بستر لے کر کیا کروں گا؟ میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں جو مسافر جب گھر سے اپنے منزل کی طرف نکلتا ہے اور منزل پہنچنے سے پہلے، اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے سے پہلے جب وہ تھک ہار جاتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ سستی یعنی جب وہ سستانے لگتا ہے اور اس سستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی تھکاوٹ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے سو جاتا ہے اور تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد، تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر وہ اپنے منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں بھی اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں، اس مسافر کی طرح آیا ہوں، یعنی نبی نے یہ میسج دے دیا، اپنے فالوورز کو یہ پیغام دے دیا، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اس دنیا میں میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائیوں کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کے بارے میں مت سوچئے میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچئے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اوریجنل کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ تو نوجوانوں، پتہ کیا چلا؟ حدیث بیان کر رہا تھا کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم مال کہاں سے کما رہے ہو دنیا میں۔ ان 5 سوالات میں سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا۔ خیر، اور ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کے بارے میں، جس کو لے کر بات آگے بڑھ گئی، اور چوتھا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اس پوائنٹ کو بھی ذرا سن لیجئے، کیونکہ ایک انسان اپنی دولت کو غلط جگہ پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور وہ طبقہ ہوتا ہے انسان میں، نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، بات کو سنیے، آپ مال کہاں سے کما رہے ہیں یہ تو پوچھا جائے گا، اب آپ اپنا مال، اپنی دولت کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا بھی جواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دے رہا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، سنیے، گرل فرینڈ کو ریچارج کرا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں تو باپ آپ کا سوال نہیں کرتا، لیکن اللہ سوال کرے گا آپ کو۔ پیسہ ختم کرنے والوں، غلط چیزوں میں گٹکا کھا کر، پان کھا کر، تمباکو کھا کر اور نادانے شراب پی کر کہاں تم اپنے پیسہ کو برباد کر رہے ہو، کہاں پیسہ کو لٹا رہے ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک پیسہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک چونی، ایک پیسہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ ایک مثال دے دوں، اچھا یہ بتائیے، آپ لوگوں کے جھارکھنڈ میں لوگ یعنی نوجوان جو ہیں وہ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے؟
जवाब दीजिएगा, सोए हुए तो नहीं, बीड़ी पीते कि नहीं पीते आप लोग? अच्छा, बच्चा भी बीड़ी पीते हैं इधर। मैं तो सुना हूं कि इधर के लोग बड़े अमीर होते हैं, झारखंड के लोग, क्योंकि ये झारखंडी मुसलमान बड़े अमीर होते हैं हमारे बिहारियों से। भाई आप लोग बीड़ी क्यों पीते हैं? भाई अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दी है, सिगरेट पिया कीजिए, बीड़ी पीते हैं। बीड़ी भी पीने की चीज है, सिगरेट पीजिए, दिन में 14 सिगरेट पीजिए, क्योंकि दुनिया में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं ना। सिगरेट पर पैसा खत्म करने वालों, कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, आपसे सवाल करेगा कि बताओ। आज दुनिया में एक मिसाल दे दूं ना, आपके नीमा कला के एक नौजवान, मैं जब आ रहा था ना, यहाँ पे जो ईंट भाटा है वहाँ पर बैठकर कुछ नौजवान बैठकर चुपके से बीड़ी पी रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था। अभी की बात, आज के रात की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की सुनिए। आपके नीमा कला में एक नौजवान है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। अब इमाम साहब जो है रास्ते से गुजर रहे हैं, तो इमाम साहब उनसे पूछते हैं, ऐ सुन, क्या इमाम साहब? बोले अरे तू सिगरेट पी रहा था? बोले हाँ पी रहा था। बोले काय को पी रहा था? बोलता आपको क्यों वो जवाब, आपको क्यों तकलीफ होती है? आपके बाप का पैसा है, मेरा बाप का पैसा, मैं पीऊँ तो आप कौन होते बोलने वाले? दुनिया में जवाब आ जाता है। दुनिया में अगर आप किसी से पूछेंगे, अरे कमबख्त इन चीज़ों में, फालतू के चीज़ों में पैसा क्यों खर्च करते हो? जवाब आ जाए, फौरन आपको जवाब आ जाएगा, तेरा बाप का पैसा है, तुझे दया आ रही है, तेरा बाप का पैसा है, तुझे परेशानी हो रही है। अरे मेरा पैसा जहां चाहूं खर्च करूं, तो होता कौन है बोलने वाला? लेकिन नौजवानों, दुनिया में तो आप ये कहकर जवाब दे देते हैं ना, लेकिन कल कयामत के रोज जब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा अल्लाह की तरफ से, जब आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कल कयामत के रोज आपसे कि बताओ तुमने दुनिया में अपने पैसे को कहां पे खर्च किया था, अपनी दौलत को कहां पे लुटाया था? मेरे भाइयों, क्या अल्लाह को भी जवाब देंगे जो दुनिया में जवाब दे रहे हैं? क्या अल्लाह को जवाब दे सकते हैं आप? क्या अल्लाह को कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। इसलिए पैसा को ऐसी चीजों में और ऐसी जगह पर खर्च कीजिए कि मेरे भाइयों, ताकि कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला को आप उसका सही हिसाब दे सके। तो 5 हो गई। अब आइए, पहला मैसेज हो गया, दूसरा मैसेज मैं नौजवानों के लिए देकर जाता हूं। दूसरा मैसेज, क्योंकि मेरा मजमून ही आज मैंने आप लोगों के सामने लिया है लास्ट टाइम में कि नौजवानों के नाम चंद अहम पैगाम। आइए और एक पैगाम में देकर जाता हूं नौजवानों के नाम। आज ना आपके इलाके में, झारखंड में हर जगह कहीं ना कहीं जलसा होता है, हर रात कहीं ना कहीं प्रोग्राम, इस्लामिक प्रोग्राम होता है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, बड़े बड़े उलमाए किराम को उनकी दावत करके उनको बुलाए जाते हैं, वो आते हैं, तकरीर भी करते हैं, और झारखंड के मुसलमान पूरी रात बैठकर जलसा भी सुनते हैं। मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 9 साल से हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में मैंने प्रोग्राम किया, बहुत सारी स्टेट में मैंने बहुत सारी जगहों में प्रोग्राम किया, लेकिन मैं अपने तजर्बे को मद्देनजर रखते एक बात कहकर जाता हूं कि झारखंड के मुसलमान जिस लगन और जितना वक्त और टाइम देकर कुरान और हदीस की बात सुनते हैं, किसी और स्टेट के मुसलमान इतना वक्त लगाकर और इतनी मेहनत के साथ कुरान और हदीस की बातें नहीं सुनते। अभी रात के मान लीजिए 3:15 बज रहे, दूसरी जगहों में जाएंगे ना, 12 बजे बजते प्रोग्राम खत्म हो जाता है। 12 बजते प्रोग्राम खत्म हो। हमारे कटिहार में भी अब 1 बजे से ज्यादा प्रोग्राम चलता ही नहीं, चाहे किसी भी मुकर्रिर को बुलाया जाए, कोई भी मुकर्रिर आ जाए, 1 बजे के बाद आदमी जलसा गाह में ठहरती नहीं है। लेकिन देखिए, अभी रात के बाद 3-3:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी मजमा है। तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग कुरान और हदीस की बातों को बड़ी सुनने में बड़ा ख्वाहिश रखते हैं। आप बड़े ही मेहनत और लगन और मोहब्बत के साथ आप कुरान हदीस की बातें सुनते हैं। लेकिन उस हदीस के अंदर ना एक सवाल मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा जानते हैं? मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस सवाल का जवाब हम और आप कल क़यामत के रोज नहीं दे पाएंगे। उस सवाल, उनमें से एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, हर बंदा से पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में जो इल्म हासिल किया था, तुम्हारे पास जो दीन की नॉलेज थी, तुमने जो दीन के बारे में सुना था, सीखा था, जाना था, जलसे में जाकर उलमाओं की ज़बान से तूने जो तकरीरें सुनी थी, बताओ उन तमाम बातों पर तुमने कितना अमल किया था। इसके बारे में भी कल क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा। हम और आप तो जलसा सुनते हैं, सुनने के बाद
چلے جاتے ہیں، پھر چائے کی دکانوں میں گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، چائے کی دکانوں میں بات کرنا شروع. یار عادل صاحب آئے تھے، بڑی زبردست تقریر کر کے گئے. مولانا یعقوب جامی صاحب آئے تھے، بڑی زبردست تقریر کر کے گئے. یار تنویر صاحب لاسٹ کے وقت میں آئے تھے، کیا بول کے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یعقوب جامی صاحب نے جو بتایا تھا، آپ نے جو سنا تھا، کیا اس کے اوپر عمل کیے تھے؟ عادل ریاضی جو آیا تھا، وہ جو بتایا تھا، تم نے سنا تھا، کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا؟ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا میرے بھائیوں. تو جو میں بتانا چاہتا تھا کہ ہر رات کہیں نہ کہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے. مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی عادل ریاضی نوجوانوں کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے. ہر یہاں پر شاید یہ 72واں جلسہ ہے، 72واں 40واں، اللہ اکبر، یہ 40واں جلسہ ہے. 40 سال سے ہر سال نیما کلا میں جلسہ ہوتا ہے اور آپ لوگ آتے ہیں اور قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں. مجھے بتائیے کیا نیما کلا کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا کوئی چینجنگ آئی ہے؟ کیا کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ ہر رات تو سنتے نہیں، ہم تو سنتے ہیں صاحب قرآن و حدیث کی باتیں. علماء آتے ہیں رات کے 3 بجے چیخ چیخ کر ہمیں اور آپ کو میسج دے کر جاتے ہیں. ہر سال کوئی نہ کوئی مقرر نوجوانوں کے تعلق سے بیان کر کے جاتے ہیں، لیکن کوئی مجال ہے کہ ہمارے نوجوان غلط کاموں سے بچ جائے؟ کیوں نہیں بچ پاتے ہیں ہمارا نوجوان؟ اس لیے نہیں بچ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے آج کا میرا دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ اے نوجوانوں، اپنے اندر نہ اللہ کا ڈر پیدا کر لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب کسی نوجوان کے اندر، جب کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، یقیناً وہ نوجوان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہ نوجوان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اے نوجوان، آپ کے نام میرا یہ پیغام کہ آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیجئے. اس بات کو بھی آج لکھ لیجئے، میں بتا کے جا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے آج. ہاں، آپ میری باتوں کو آج رات کے 3 بجے لکھ لیجئے اور آپ دیکھیے گا، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ کر جا رہا ہوں، ایک انسان چاہے وہ بوڑھا ہو یا پھر وہ نوجوان ہو، کوئی بھی انسان، چاہے وہ پھر مولوی ہو یا حاجی صاحب ہو یا پھر وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتا. ارے مولوی تنویر کیا، اگر ہر رات 12 مہینے میں، 1 سال کے 12 مہینے میں 365 دن اگر 50 ہزار دے کر اگر مولوی جرجیس کو بلا کر اگر آپ ان کی تقریر سنیں گے، پھر بھی آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے میرے بھائیوں. کب تک؟ جب تک آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جائے گی اور اس چیز کا نام ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے آج دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. نوجوانوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 3 جگہ پر نہیں، 4 جگہ پر نہیں، قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ میسیج دیا ہے، نوجوانوں کو یہ میسیج دیا ہے، ان لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم جنت پر اور جہنم پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. اللہ کہتا ہے تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو. جب میرے بندے کے اندر اور تمہارے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، میرا خوف پیدا ہو جائے گا، تو تم دنیا میں غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، دنیا میں پاپ سے بچ جاؤ گے، دنیا میں ادھرم سے بچ جاؤ گے، دنیا میں زنا سے بچ جاؤ گے، دنیا میں حرام کھانے سے بچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ایمان والے سے کہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا کی تمام لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی کمیونٹی کے ماننے والا نوجوان کیوں نہ ہو، آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو۔ تمام کے تمام لوگوں کو، تمام کے تمام نوجوانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا کرو، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر، نوجوانوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف اللہ نہیں، نبی بھی اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ میسج دے کر جا رہے ہیں، نبی بھی اپنی امت کے تمام لوگوں کو یہی میسج دے کر جا رہے ہیں۔ میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، جب میری امت کے لوگوں کے اندر، میری امت کے اندر یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری امت آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دوسرا پیغام ہے، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ ایک حدیث پڑھ دوں، یہ حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، خاص کر کے میں نوجوانوں کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، یعنی تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ پھر آگے فرمایا حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو۔ اس لفظ پر ذرا غور کیجئے نوجوانوں، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا دو پارٹ میں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، دو پارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اندر نوجوانوں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیث ما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس حالات اور جس سچویشن پر رہو، بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کی ایک مثال دے دوں۔ اب مان لیجئے نوجوانوں کے ہاتھ میں نا یہ موبائل فون ہے، اگر اس موبائل فون کا غلط استعمال اگر سب سے زیادہ کوئی کرتا ہے نا تو وہ نوجوان ہے۔ پھر سے بات کو سنیے، اس موبائل کا غلط استعمال، اس موبائل کا مس یوز اگر کوئی طبقہ کرتا ہے تو وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ آج ہر نوجوان کے پاس، آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور حالات تو یہ ہیں صاحب کہ 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، 8 کلاس میں، ابھی 8ویں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ میٹرک دیا بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، آپ کے جھارکھنڈ میں 12ویں کے پاس انٹر ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 12ویں کے پاس انٹر ہے نا آپ کے میں؟ ابھی 12ویں پاس نہیں کیا ہے، ابھی انٹر آنا باقی ہے۔ اس کے باوجود بھی باپ سے کہتا ہے ابا جان جب تک آپ مجھے موبائل نہیں دیں گے میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ مزال دیکھیں 7 میں پڑھ رہا ہے، موبائل چاہیے اس کو۔ اب موبائل سے کیا کرے گا؟ اب یہی تو موبائل ہی تو وہ چیز ہے نا کہ جس کے ذریعے سے 8ویں میں پڑھتا ہے، 7ویں میں پڑھتا ہے اور اپنے پاس 3 4 گرل فرینڈز رکھتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے حالات ہیں میرے بھائیوں۔ تو میں کیا سمجھا رہا تھا اس حدیث سے؟ نوجوان اس حدیث کو سمجھو، تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، رات کے 12 بجے دل کر رہا ہے چلو صاحب کچھ دیکھ لیتا ہوں، چلو کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اب نوجوان نام نہیں لوں گا، سارے نوجوان ہنس پڑیں گے اگر میں سنی لیونی کا نام لے لوں تو، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سنی لیونی کتنی اچھی عورت ہے، کتنی اچھی لیڈی ہے۔ اب آپ بھی سوچنے میں پڑ جائیں گے مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے، اس کا مطلب مولوی صاحب بھی دیکھتے ہیں۔ صاحب دیکھتا نہیں ہوں، بس اخبارات وغیرہ میں کبھی کبھار تصویر آ جاتی ہے، نام پڑھ لیتا ہوں تو معلوم چل جاتا ہے۔ تو رات کے 12 بجے موبائل ہے، اب دیکھنے کا دل کر رہا ہے، چلو ایک دیکھ لیتا ہوں، کس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اے میرے بندے، اے میری امت کے لوگوں، اے نوجوانوں، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس سچویشن بھی میں رہو، رات میں تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے،
دل کرتا ہے چلو اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیتا ہوں، لیکن نہیں، نبی فرماتے ہیں اس حالات میں بھی ڈرو تو اللہ سے ڈرو، اس حال میں بھی ڈرو تو اللہ سے ڈرو۔ ہاتھ میں تمہارا موبائل فون ہے، رات کے 12 بجے دل کرتا ہے چلو ایک گانا سن لیتا ہوں، کون سا گانا؟ بادام بادام دادا کانچا بادام، ہمار کاچھے نائگو بوبو بھاجا بادام، سودو پاوے کانچائی بادام، دل کرتا ہے چلو سن لوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس حال میں بھی اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو۔ میرے پیارے ساتھی، اور ایک حدیث سنتے جائیے، اللہ کا ڈر ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ بھی اور نبی بھی بار بار اسی چیز کا پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کے سامنے جس طرح آپ میرے سامنے موجود ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحیح حدیث کے ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ چلو 1,00,000 مانو یا 1,25,000 مانو، لیکن بات تو یہ فائنل ہے کہ نبی کے سامنے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہے، بڑی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہے۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے لوگو ذرا غور کیجئے، کوئی لوڈ اسپیکر نہیں، کوئی میک نہیں، کوئی باجا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، نبی کے سامنے موجود ہے۔ نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سنتے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں دنیا میں جیوت نہ رہوں، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم لوگ مجھ سے میٹ نہ کر سکو، مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اس لیے میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں، میں تمہیں جو سندیش دے رہا ہوں، میں تمہیں جو میسیج دے رہا ہوں، اے میری امت کے نوجوانوں سنو۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، 1,25,000 صحابہ موجود ہیں، سب سے پیچھے والی صف سے، سب سے پچھلی صف سے اور پچھلی لائن سے ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ذرا غور کیجئے، اس موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے نوجوانوں کو، اپنی امت کو جو سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلے تعلیم جو دی، اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا، اتقوا اللہ، اے لوگو ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، یعنی اے لوگو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اے لوگو تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ نبی جانتے ہیں کہ میری امت کے اندر نہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی ضرورت۔ جب تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں،
آج کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیجئے، آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اس کے تعلق سے نا اور بھی بہت ساری احادیث ہے، لیکن بس یہی بتا کے جاؤں گا کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ چلیے اس حدیث کو نا آپ کو اس طرح بھی سمجھا دیتا ہوں، ذرا سنیے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ جو وقت ہے نا، یہ بڑا خطرناک وقت ہے، بڑا خطرناک دور ہے۔ آج ہمارے قدم قدم پر دشمن ہے، آج مسلمانوں کے قدم قدم پر دشمن ہے، سب ہمیں اور آپ کو ڈسنے کے لیے تیار ہے میرے بھائیوں۔ موقع ملتے ہی آپ کو ڈس لے گا، موقع ملتے ہی ہمیں ڈس لے گا۔ اس لیے اس حدیث کو میں آپ کو اس طرح بھی سمجھا کے جا رہا ہوں۔ مثلا اللہ کے نبی فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جس پرستتی میں رہو، ڈرو، بس اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک بھیڑ آئی، میں نام نہیں لوں گا وہ بھیڑ کس کی ہے، نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ وہ بھگوا دھاریوں کی بھیڑ ہے۔ میں نام نہیں لیا، نام تھوڑی نہ لیا، سمجھ جائیے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، جھارکھنڈ کے لوگ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیے۔ تو بھیڑ آ رہی ہے، آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہے۔ کچھ بول رہے تھے؟ ضروری جی کر دیجئے۔ 2 منٹ سے گفتگو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تمہید کے میں شیخ کو 2 منٹ کے لیے معذرت کے ساتھ روک رہا ہوں۔ ہم لوگ 2 دن سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کامیابی کے ساتھ دونوں رات ہم لوگوں نے جلسہ کیا، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں یہ بہت کم ہے۔ موسم بھی سازگار رہا اور ٹھنڈی بھی ختم ہو گئی، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی جلسہ سماعت کیا نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا انتظام، اتنے سارے خرچ اور اتنی بھیڑ، ان ساری چیزوں کی مینیجنگ، ان ساری چیزوں کا انتظام کسی ایک آدمی، کسی 2 آدمی، کسی 3 آدمی، کوئی 10 آدمی کے ذریعے ہو نہیں سکتا۔ جب تک اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کے جب تک اتنا عظیم الشان اجلاس عام کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت کے بعد جب تک پورے علاقے کا ہاتھ نہ ہو، علاقے میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر انسان کا اپنے حساب سے جب تک ہاتھ نہ ہو، تب تک کہ ایسا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، اور ان گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ میرے بزرگ ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، جتنے بھی سابقین اس کے ممبران ہیں، جتنے ابھی ممبران ہیں، ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، رضاکار ہوں یا اور کوئی جلسہ کے کارکنان ہیں، اس جلسے کو کامیاب کرنے میں جس طرح میرا ہاتھ ہے، اسی طرح اس سماج کے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے ہر فرد کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہم لوگ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس بات کو مانیں کہ ایسا انتظام اور ایسا کام کرنا کسی 1-2 آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تمام لوگوں کا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شکریہ ادا کر رہا ہوں، گاؤں کے تمام لوگوں کا، علاقے کے تمام لوگوں کا، علاقے کے تمام بزرگوں کا، علاقے کے تمام نوجوانوں کا، اور اس پنڈال کے اندر آئے ہوئی میری ماں اور بہنوں کا، کہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اور میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام اس علاقے کے افراد کو، ہمارے گاؤں والوں کو اور ہمارے گاؤں کے اور دیگر لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو مانگتے ہوئے ایسے پروگرام پھر آئندہ کرنے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے یہ؟ ہاں تو جو بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ اللہ کے ڈر کے تعلق سے نوجوانوں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ چلیے یہاں پر نا اور ایک چیز بتا کر جاتا ہوں، یاد رکھیے، ایک انسان کے اندر نا، بات کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں نا کہ سب کے اوپر نیند غالب ہے۔ آپ کو سننے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی اتنی پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے سنیے۔ جب کسی انسان کے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب کسی نوجوان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اور نوجوان دنیا میں نڈر ہو جاتا ہے۔ فائدہ دیکھیے، دو فائدہ، ایک انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو دو فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے بچ جاتا ہے، انسان کامیابی کی راہ پر چلنے لگتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان نڈر ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر دنیا میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، پھر وہ انسان دنیا میں کسی نیتا منتری سنتری لنتری ان لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ کون؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تو آپ کو دو فائدہ ملیں گے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال مختصر انداز میں، کیونکہ اس کے تعلق سے جب شروع یہ واقعات پیش آئے تھے، میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، آج بھی سوشل میڈیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری دنیا بھر سے، میں نے تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ آج مختصر انداز میں آپ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان برائی سے بچتا ہے، تو فائدہ ہے، اہم فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر نڈر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری بہن مسکان ہے۔ مسکان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکان کون ہے؟ کہ کرناٹکا کے اندر، مثال دیکھیں، دنیا کچھ دن پہلو کی مثال ہے ہمارے سامنے، ایک ادھارن ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کس طرح نڈرتا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور دنیا میں رہتا ہے۔ کہ کرناٹکا کے اندر کچھ ہمارے مسلم گھرانے کی بیٹیاں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ یہاں پر ایک بات میں بول دیتا ہوں، یہ جو دیش ہے نا، ہمارا دیش کسی دھرم سے نہیں چلتا ہے، ہمارا دیش سمویدھان سے چلتا ہے، ہمارا دیش سمویدھان سے چلتا ہے، اور ہمارا دیش کا سمویدھان ہمیں ہماری بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، پردہ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے، کیونکہ حجاب ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، حجاب ہمارا حق ہے، حجاب ہمارا ادھیکار ہے۔ میرے پیارے ساتھ اس بات کو بھی سامنے رکھیے۔ تو کرناٹکا کے اندر ہماری کچھ بیٹیاں حجاب کے ساتھ جاتی تھی، تو وہاں کے کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، ان لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، مسلمان گھرانے کی بیٹیاں پردے میں حجاب میں جائیں گی؟ کیونکہ وہ تو خود اپنی بہن بیٹیوں کو برہنہ رکھتے ہیں، خود بہن بیٹیوں کو بغیر کپڑے کے دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گھرانے کی بیٹیاں بھی برہنہ ہو کر کالج میں اور اسکول میں آئے۔ لیکن نہیں، ہمارے بیٹیوں کے پاس ابھی بھی غیرت باقی ہے، ہمارے بیٹیوں کے پاس ابھی بھی حیا اور ایمان باقی ہے، کہ جس کے چلتے ہماری بیٹیاں جب پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ اسکول میں جاتی تھی تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اور ایک دن کی بات ہے کہ وہ مسکان تنہا اکیلی لڑکی، دبلی پتلی سی ایک لڑکی اپنی اسکوٹی پارک کر کے، اپنی اسکوٹی لگا کر کے جب کالج میں انٹر کرنے کے لیے جاتی ہے، کالج میں گھسنے کے لیے جاتی ہے، تو ایک بھیڑ آتی ہے۔ وہ بھیڑ کیا بہادروں کی بھیڑ ہے؟ نہیں، ایک کچھ نامردوں کی بھیڑ آتی ہے، نامردوں کی فوج آتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں، نہیں میرے بھائیوں، وہ لوگ
किसी धर्म के मानने वाले नहीं, मैं साबित भी करके जाऊंगा कोई लोग किसी धर्म के मानने वाले। हमारे हिंदू भाई हो तो आप मेरी बातों को सुनो और बुरा मत माने। आप ये ना समझे कि मैं आपके धर्म के लोगों के खिलाफ या आप लोगों के खिलाफ में बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं जो भीड़ इकट्ठा करके उस बेटी को डराने के लिए भीड़ लगाकर आते हैं और आने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर मुस्कान को डराना चाहते हैं मेरे भाइयों। मुस्कान आगे बढ़ती है, वो भीड़ उसके साथ आगे बढ़ती है, उसको घेरने की कोशिश करती है और मुस्कान के सामने भगवा कपड़ा लहराते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, एक अकेली बेटी उनकी भीड़ देखकर नहीं डरती है, उनकी तादाद देखकर नहीं डरती है। उस भीड़ के सामने, उस नाम मर्दों की फौज के सामने मेरे भाइयों अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा बुलंद करती है, 3 मर्तबा नारा लगाती है। वो मुस्कान जब उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं, मुस्कान से सवाल किया जाता है, क्या मुस्कान, क्या आपको उस समय डर नहीं लगी? क्या आप उन लोगों से आप डर महसूस नहीं किए कि जब वो लोग नारा लगाकर आपके सामने भीड़ आई, यानी वो लोग नारा लगाकर आपके सामने आए, तो क्या उनकी तादाद देखकर, उनकी भीड़ देखकर आपको डर नहीं लगा? मुस्कान ने जवाब दिया कि नहीं, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूं, मैं मुसलमान घराने की शेरनी हूं। मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह का डर है, मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अगर मैं डरती हूँ तो बस अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह के अलावा मैं किसी और से नहीं डरती हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरती हूँ। ये होता है अल्लाह का डर, जिससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ आपको मेरे भाइयों कि इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो एक इंसान गुमराही से भी बच जाता है, बुराई से भी बच जाता है और वो इंसान दुनिया में निडरता के साथ ज़िंदगी गुजारता है मेरे भाइयों। वो इंसान फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता। लेकिन आपके ज़रिए से उन लोगों को भी मैं आज एक मैसेज देकर जाना चाहता हूँ जो हमारी बहन बेटियों को बरहना करने की कोशिश करता है। उन लोगों को भी, उस भीड़ को भी जवाब देकर जाना चाहता हूं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में कि सुनो, तुम आज जय श्री राम का नारा लगाकर, सबसे पहले तो ये बताऊं कि वो लोग जय श्री राम का नारा लगाकर आज बेटी को डराने की, मुस्कान को डराने की कोशिश करते हैं और पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सुनो, वो लोग जय श्री राम के मानने वाले नहीं, पुरुषोत्तम जय श्री राम रामचंद्र जी के मानने वाले वो लोग नहीं है जो लोग जय श्री राम के नारा लगाकर आज बहन बेटियों को बढ़ाना करने की कोशिश करता है, बहन बेटियों से उसका पर्दा, उसका हिजाब छीनने की कोशिश करता है और एक तने तनहा बेटी को, एक तने तनहा लड़की को डराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो बड़ा महान इंसान थे। अरे वो रामचंद्र जी कि जिसका नारा लगाकर ना जाने आज कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस रामचंद्र जी का नारा लगाकर ना जाने कितने मजलूमों पर जुल्म किया जाता है, आज उस रामचंद्र जी का नारा लगाकर ना जाने कितने मुसलमानों की गर्दनें यानी तलवार से काटी जाती है। मेरे भाइयों, ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है, ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं हैं। अरे वो रामचंद्र जी, रावण, रामायण उठाकर पढ़ो, तुमको पता चलेगा। अरे जय श्री राम का नारा लगाकर उनके चरित्र का हनन करने वालों, उनको अपमान करने वालों, उनको बदनाम करने वालों, अरे नकली हिंदू के रक्षकों, अरे नकली हिंदू के हिंदुओं, जरा सुनो, रामचंद्र जी ने रावण का वध इसलिए किया था, रामचंद्र जी ने रावण का संहार इसलिए किया था, इसलिए संहार किया था क्योंकि रावण ने सीता का अपमान किया था, रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, कि जिसकी वजह से रावण ने जब एक लड़की का अपमान किया, उसकी बीवी का अपमान किया, तो रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया। और आज तुम उसी का नारा लगाकर आज तुम मुसलमान बहन और बेटियों को तुम पर्दे से अलग करना चाहते हो। एक बात याद रखो, जितनी तुम
چاہو جتنی کوششیں کر لو، تم مسلمان گھرانے کی بہن بیٹیوں کو پردہ سے اور حجاب سے الگ نہیں کر سکتے. آج بھی اس کو لے کر میرے بھائیوں کرناٹکا کے اندر آج بھی میرے بھائیوں بوال مچا ہوا ہے پردے کو لے کر. ہماری کتنی بہن بیٹیاں آج وہ شیخ یعقوب جامعی صاحب بتا رہے تھے جب ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے کہ 75% مسلمان گھرانے کی بیٹیاں آج کالج جانا چھوڑ دیا. ان لوگوں کی وجہ سے کالج جانا بند کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کالج میں جاؤں گی تو پردے کے ساتھ جاؤں گی، اگر جسم میں پردہ نہیں رہے گا، اگر جسم میں حجاب نہیں رہے گا تو ہم کالج میں نہیں جائیں گے، ہم کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے. ان لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ صاحب سنو، تم اپنی بہن بیٹیوں کو جیسے رکھنا چاہتے ہو رکھو، تم اپنی بہن بیٹیوں کو جس طرح رکھنا چاہتے ہو رکھو، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہمارا سنویدھان ہمیں جس طرح پردے کی اجازت، پردے کا رائٹ اور حق دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی حق دیتا ہے کہ تم اپنی بہن بیٹی کو برہنہ رکھو. الحمدللہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھو ہماری بہن بیٹیاں پہلے بھی حجاب کرتی تھی، آج بھی حجاب کرتی ہے اور قیامت کی صبح تک وہ حجاب کرتے رہیں گی. تم کیا، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے جدا کر دو، ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے الگ کر دو. میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعہ بات آگے کیوں بڑھی؟ کیونکہ میں مسکان کی مثال آپ کو بتانا چاہا کہ ذرا دیکھیے کہ مسکان ان کی تعداد کو لے کر نہیں ڈرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے. اس لیے نوجوانوں، میں آپ کو یہی میسج دے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم دنیا میں غلط کاموں سے اور دنیا میں پاپ سے ادرن سے تم بچ جاؤ گے. آگے آئیے، ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث سامنے رکھیے. حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں. دنیا میں ایک انسان دو طرح سے گناہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے باطنی طور پر گناہ کرنا. ایک ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرنا، یعنی لوگوں کی نظر سے چھپ کر گناہ کرنا. دونوں کی مثال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کے نیما کلا کا ایک نوجوان چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے بلا عذر. وہ روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، چائے کی دکانوں میں چائے پی رہا ہے. اب ادھر سے کوئی گزر رہے ہیں نیما کلا کے، ان سے پوچھا کہ ارے صاحب، ماہ رمضان میں تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، بلا عذر کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے. جب اس نے کہا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ارے، پھر ہاں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم ماہ رمضان میں سب کے سامنے چائے پی رہے ہو، ایک تو روزہ نہیں رکھتے ہو، ایک تو سب کے سامنے چائے پیتے ہو، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. تو اس نوجوان کی طرف سے جواب آتا ہے ارے مولوی صاحب، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ ہوتا ہے نا، ہم غلط کام کرتے ہیں، آپ ان کو ٹوکیے، ارے بے غیرت، سب کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو فوراً جواب آتا ہے، ریئیکشن آتا ہے، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ غلط کام کروں گا سرے عام سرے بازار سب کے سامنے کروں گا، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ ایک مثال یہ ہے ظاہری طور پر گناہ کرنا، اور ایک مثال چپکے سے گناہ کرنا، لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کرنا. اس کی ایک مثال دے دوں. مان لیجئے ایک امام صاحب ہے. اب امام صاحب گاؤں میں یقیناً امام صاحب کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. امام صاحب لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام مرتبہ، ان کی بڑی ویلیو ہے سماج کے اندر. اب امام صاحب لوگوں کی نظر میں غلط کام نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں کوئی غلط کام نہیں کرتے. امام صاحب سوچتے ہیں یار اگر میں لوگوں کی نظر میں غلط کام کروں گا، سر عام غلط کام کروں گا، مثلا
گانا نہیں سن رہا لوگوں کے سامنے. کیوں؟ اگر امام صاحب لوگوں کی نظر میں لوگوں کے سامنے میں گانا سنے گا تو لوگ کہیں گے یار امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں اور ہمارے سامنے گانا سن رہے ہیں، تو امام صاحب کا مرتبہ گھٹ جائے گا، امام صاحب کی ویلو گھٹ جائے گی، امام صاحب کی اہمیت گھٹ جائے گی. لیکن وہی امام صاحب جب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو جاتے ہیں، اپنے روم میں جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، تو پھر وہی امام صاحب غلط کام کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پوشیدہ طور پر، باطنی طور پر گناہ کرنا. دونوں چیز سامنے آ گئی. اب آئیے ذرا حدیث سنتے جائیے، پھر میں بتاؤں گا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اور حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اے لوگو، نوجوانوں، اس حدیث کو سنو. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے. اے لوگوں پھر سے سنو، نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کی روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. لیکن کل قیامت کی روز ان کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کی تمام نیکیاں ڈسٹرائڈ کر دی جائیں گی، ان کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. یعنی وہ انسان جو تہامہ پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کل قیامت کی روز ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گی. حضرت ثوبان وہاں پر موجود. حضرت ثوبان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، دنیا میں وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ اے اللہ کے رسول، وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی، ان کی نیکیاں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گی. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے اچھا عمل تو کرتا تھا، لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا، لوگوں کے سامنے زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لوگوں کے سامنے خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں پیشو پیش رہتا تھا، آگے رہتا تھا. لیکن وہ انسان تنہائیوں میں جا کر برائی سے نہیں بچتا تھا، وہ انسان تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، وہ انسان تنہائیوں میں غلط کام کیا کرتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ تنہائیوں کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے. اے نوجوانوں، تنہائی کا گناہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کل قیامت کے روز آپ کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا اور آپ کو جہنم میں جانے پر مجبور کر دے گا. لیکن ایک انسان کے لیے ظاہری طور پر گناہ کرنا بس اوقات تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے لیے، ایک مولوی صاحب کے لیے، ایک حاجی صاحب کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے بظاہر میں گناہ سے بچنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے، لیکن برائی یعنی تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. بظاہر میں گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن تنہائیوں کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک انسان تنہائیوں کے گناہ سے کب بچ سکتا؟ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو. ارے یارو، یہی تو پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں بار بار کہ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ کا خوف آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ جب تنہائیوں میں کچھ غلط کام کرنے کا ارادہ ہو، جب دل چاہ رہا ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں، میں کچھ کروں، تبھی آپ کے اندر یہ احساس، یہ تصور، یہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہو جانے چاہیے کہ نہیں صاحب، اگر میں یہاں پر یہ کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہی تو اللہ کا ڈر ہے، اور اسی چیز کو پیدا کرنے کی میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان غلط کاموں سے کس طرح بچ جاتا ہے، گناہوں سے کس طرح بچ جاتا ہے. آئیے ایک بڑا زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نوجوانوں، واقعہ کو سنو اور پیغام کو سمجھو، میسیج کو سمجھو. یہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہاں ملے گا؟ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ. اس کتاب کے اندر آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں. اس واقعہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ذرا دیکھیے کہ ایک نوجوان
کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. یعنی اللہ کا ڈر ایک نوجوان کو کس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے, کس طرح غلط کاموں سے اور چوری سے بچا لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اسد الغابہ فی المعرفۃ صحابہ کا واقعہ ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں, سامنے میں ایک جنگل ہے, جنگل میں پہنچے. جنگل میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے, ان کے سامنے چند بکریاں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد ان کی آزمائش کے لیے, ان کا امتحان لینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان, آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں, میں اجنبی ہوں, میں مسافر ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, بینی شاتن, آپ مجھے ایک بکری فروخت کر دو, آپ مجھے ایک بکری بیچ دو. اس نوجوان کا جواب سنیے. چاروں طرف جنگل ہے, چاروں طرف درخت ہی درخت ہے, چاروں طرف پیڑ پودے ہیں. اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اجنبی, میں آپ کو نہیں جانتا, آپ تو میرے لیے اننون پرسن ہیں, آپ تو میرے لیے اجنبی ہیں, میں آپ کو نہیں جانتا, میں آپ کو نہیں پہچانتا. آپ یہ کہتے ہو کہ میں ایک بکری آپ کو فروخت کر دوں, میں ایک بکری آپ کو بیچ دوں, لیکن سنیے اللہ کی قسم, ان بکریوں میں سے جو بکریاں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں, ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں, میں ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا, یعنی ان کو جگاڑ دے رہے ہیں, ہم اپنے بھاشا میں جگاڑ کہہ سکتے ہیں, جگاڑ دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے نوجوان, چلو کوئی بات نہیں, تمہاری بکریاں نہیں, میں نے مان لیا, تمہاری بکریاں نہیں, میں نے تمہاری باتوں کا بلیو کر لیا, یقین کر لیا, لیکن اے نوجوان, میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں. جب تم اپنے گھر میں جاؤ گے اور گھر میں جانے کے بعد جب تمہارا مالک تم سے سوال کرے گا, تمہارا مالک تم سے آسک کرے گا, تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی, ہماری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی, تو تم اپنے مالک سے جواب دے دینا, یہ کہہ دینا. کیا کہنا کہ مالک, آج جنگل میں ایک بھیڑیا آیا تھا, مالک جنگل میں ایک جانور آیا تھا, چیر فار کھانے والا درندہ آیا تھا, جانور آیا تھا, بھیڑیا آیا تھا, اور اس نے بکریوں میں سے آپ کی ایک بکری کھا کر چلا گیا. تم کہہ دینا. اب اس نوجوان کا جواب سنیے اور میرا میسج بھی سامنے رکھیے, میرا پیغام بھی سامنے رکھیے. اس نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر سے جواب دیتے ہیں کہ اے اجنبی شخص, چلو مان لیا, میں نے گھر میں گیا, میرا مالک مجھ سے پوچھا, مجھ سے سوال کیا, اور میں نے اپنے مالک سے جھوٹ بولا اور کہا کہ جنگل کے اندر آج ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ بھیڑیا ایک بکری کا کر چلا گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا مالک مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے, مجھ پر اتنا یقین کرتا ہے کہ وہ میری بات کو سچ مان جائے گا, لیکن یہ اجنبی شخص دنیا میں اپنے مالک کے سامنے جھوٹ بول کر میں سزا سے بچ جاؤں گا, میں مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا, لیکن کل قیامت کے روز جو میرا مالک کا بھی مالک ہے, جو میرا اللہ ہے, جو میرا خدا ہے, اس رب سے, اس اللہ سے, میرا مالک سے, خالق کائنات سے میں کل قیامت کے دن کیسے بچوں گا, جب اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی, مجھ سے حاضر کیا جائے گا اور ان بکری کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا, اس بکری کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا, تو مجھے بتائیے میں کل قیامت کے روز کیسے جواب دوں گا. نوجوانوں, یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس لیے آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. اللہ کا ڈر ہی تو وہ چیز ہے جو ایک انسان کو غلط کاموں سے اور برائی سے بچا سکتی ہے میرے بھائی, ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو غلط کاموں سے نہیں بچا سکتی ہے میرے بھائیوں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. ایک واقعہ اور بھی سامنے رکھیے. ماں بیٹی سے کہتی ہے, بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے. ماں حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں, دور میں
ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ جا دودھ میں پانی ملا دے. یہاں پر بھی اللہ کا ڈر دیکھیے کہ ایک بیٹی کو کس طرح پاپ سے بچا رہا ہے, ایک بیٹی کو کس طرح غلط کاموں سے اور گناہ سے بچا رہا ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں, جاگے ہوئے ہیں, تو سوال کا جواب دیجیے گا. میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کیا آپ میں سے کوئی ہیں جو چائے بیچتے ہوں گے؟ چائے بیچتے ہیں؟ چائے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. تب تو آپ لوگ پردھان منتری بننے والے نہیں ہیں. بننا ہے تو چائے بیچا کیجیے. تو دیکھ, میں اس لیے لایا یہ بات کہ ایک دن نا بہت سارے جو چائے بیچتے ہیں, چائے بیچنے والے لوگ ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ نا دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں. اکثر دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک جگہ جا رہا تھا تو ایک دکان میں گئے. دکان میں جانے کے بعد دکاندار سے کہا کہ دکاندار صاحب, کیا آپ کے پاس ورجینل دودھ کی, بغیر پانی والا دودھ کی چائے آپ کے پاس ہے, ملے گی؟ تو بولا کہ ہاں, میں کبھی بھی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کرتا ہوں. اس نے بول دیا کہ میں کبھی بھی, اور قسم کھانے کا انداز بھی دیکھیے, یہاں پکڑے گا, یہاں اللہ کی قسم میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں. پھر جب اس کی چائے پی تو چائے پینے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ انسان جو قسم کھا کر یہ کہہ رہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملائے, کیونکہ اس کو پتا تھوڑی نہ ہے, کون دیکھنے جائے گا کہ اس نے دودھ میں پانی ملایا؟ کیا مولوی تنویر تھوڑی دیکھنا آیا تھا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا یا نہیں ملایا, پانی میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی یا نہیں کی, کون دیکھنے آئے گا؟ تو وہ سمجھتے اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن مولوی صاحب ہوں, پی کے پتہ چل جاتا ہے. جب چائے پی تو پتا چلا کہ اس نے 1 لیٹر دودھ میں 17 کلو پانی کی ملاوٹ کیا تھا. 17 کلو پانی ملایا ہوا تھا 1 کلو دودھ میں, اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. ذرا دیکھیے, دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر کے چائے بیچتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں چلو صاحب 1 لیٹر دودھ میں 5 کلو پانی ملا لیتا ہوں, کم سے کم اس سے 100 روپیہ ہاتھ ہو جائے گا, اور لوگوں سے کہوں گا کہ نہیں دودھ میں پانی نہیں ملایا, میرے پاس تو ورجینل دودھ کی چائے ملتی ہے. صاحب ذرا سنیے, ذرا اس واقعہ کو بھی ذرا دیکھیے. بیٹی, ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے میری ماں نہیں. ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے ماں نہیں, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. بیٹی کی ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی کیوں نہیں ملائے گی؟ میں تمہیں یہ کہتا ہوں, میں تمہیں یہ آدیش دیتی ہوں, میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ جاؤ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے نہیں ماں, میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا کیوں نہیں ملاؤ گی؟ بیٹی نے جواب دیا میری ماں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا یہ فرمان ہے, حضرت عمر فاروق کا یہ قانون ہے, اس نے بتایا ہے, یہ فرمان جاری کیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی دودھ میں پانی ملائے گا یا بھی جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کے مستحق ہوگا, یعنی اس کو سزا دی جائے گی. اے میری ماں, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی, اگر امیر المومنین کو پتہ لگ گیا تو میں سزا کا مستحق بن جاؤں گی. ماں بیٹی سے کہتی ہے ارے بیٹی تو ابھی نادان ہے, ارے بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے, ارے بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو, اس لیے کہ رات کے اندھیروں میں حضرت عمر کو معلوم نہیں چلے گا, حضرت عمر کو پتہ نہیں چلے گا, جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی جواب دیتی ہے اے میری ماں, اگر آج میں نے دودھ میں پانی ملا دیا ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی عدالت سے بچ جاؤں گی, اس کی سزا سے بچ جاؤں گی, لیکن کل قیامت کی روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں میری پیشی ہوگی, جب کل قیامت کی روز اللہ کی عدالت میں مجھے حاضر کیا جائے گا, میری ماں مجھے بتاؤ کل قیامت کی روز اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اس لیے نوجوانوں, میں بارہا آپ سے یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو, آپ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو, اس لیے کہ جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو دنیا میں پاپ کرنے سے, دنیا میں غلط کام کرنے سے آپ بچ جائیں گے. اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. ایک باپ اپنے بیٹے کو, حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بھی اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہا. ایک بات بتاؤ,
ہم اور آپ نا صرف بچہ پیدا کرنا جانتے ہیں لیکن باپ بننا نہیں جانتے. ہم اور آپ برا مت ماننا، کتوں میں اور آج کے انسانوں میں نا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. معاف کیجیے گا صاحب، آپ کی بات سننے کے لیے اتنی دیر تک رات کے 4 بجے تک بیٹھے ہوئے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹارگٹ کر کے نہیں بتا رہا میرے بھائی، مجھے معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا مجھے. کتوں میں نا اور آج کل ہم میں اور آپ میں نا فرق نظر نہیں آ رہا، یکساں نظر آ رہا ہے، فرق نظر نہیں آ رہا. کیسا فرق؟ دیکھیے، کتا وہ بھی بچہ پیدا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن کتا محنت تو اس کی ہوتی ہے نا، کتے کی ہوتی ہے. سب جانتے ہیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں. تو کتا بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے راستے میں، تم راستے ہی میں رہو. اب کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے راستے میں. تو آج ہم اور آپ بھی ویسے ہیں، صرف بچہ پیدا کرنا جانتے ہیں، بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک اچھا باپ کیسے بنا جاتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کے پرتی، ہماری اولاد کے پرتی ایک باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیا دائتو ہے میرے بھائی، جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. اور جانتے بھی ہیں تو ہم اور آپ اس کو کام میں نہیں لاتے ہیں، ہم اور آپ اس کا پالن نہیں کرتے ہیں. ذرا دیکھیے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اگر 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو. کیا آپ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود بھی جہنم کے عذاب سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائے. مجھے بتائیے، کیا آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں آپ یہ ذمہ داری ادا؟ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں میرے بھائیوں. تو میں کیا بتا رہا تھا، ایک باپ بننا چاہتے ہیں نا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائیوں. باپ بننا چاہتے ہو تو حضرت لقمان علیہ السلام جیسا باپ بننے کی کوشش کیجئے. باپ بھی دنیا میں کامیاب، بیٹا بھی دنیا میں کامیاب، باپ بھی کامیاب، بیٹا بھی کامیاب میرے بھائیوں. اس لیے حضرت لقمان کی طرح باپ بننے کی کوشش کیجئے. ہم تو باپ ہیں، بیٹا سے کہتے ہیں. ایک باپ ہے جو بیٹا سے یہ تعلیم دے رہے. کیا تعلیم؟ جس کو قرآن نے نقل کیا ہے میں بتاؤں گا. اور ہم ایک باپ ہیں کہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جا 1 پیکٹ بیڑی لے کے آ. بیڑی لینے کے لیے بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ باپ سویا ہوا ہے گھر میں، بیٹا سے کہتا ہے جا 1 پیکٹ بیڑی لے کے آ. بیٹا 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا. جب مسلسل وہ جاتا رہا تو بیٹا بھی سوچنے لگا یار اس بیڑی میں کیا رکھا ہے کہ ابو جان اس بیڑی کو پیتے ہیں اور مجھے بار بار لانے کے لیے بھیجتے ہیں. بیٹا 1 دن گیا اور پیکٹ سے 1 بیڑی نکالی اور نکالنے کے بعد اس نے پی لی. اب کیا بیڑی پینے سے مزہ آتا ہے؟ مجھے بتائیں گے جو بیڑی پیتے ہیں مزہ آتا ہے نا؟ مزہ آتا ہے. جب اس نے 1 بیڑی نکالی اور بیڑی پی تو بیٹا کو بڑا مزہ آیا. باپ تو پہلے سے یہ حرام خور تھا، بیٹا بھی باپ کو دیکھ دیکھ کر حرام خور بن گیا. بیٹا بھی حرام خور، حرام کھانے والوں میں شمار ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایک باپ. اور ایک باپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دے رہے. کیا تعلیم دے رہے؟ کہ میرے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے میرے بیٹے، آسماں کے نیچے، اس زمین کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے، کسی پتھر کے نیچے اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز رہ ہوں گی. رائے کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، رائے بڑی چھوٹی ہوتی ہے. اگر ایک رائے کا دانہ ہماری اور آپ کی نظر کے سامنے پڑا رہے گا، ایک رائے کا دانہ، تو وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئیں گی. لیکن ایک باپ کیا مثال دے کر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. ذرا دیکھیے، اے میرے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. کہ میرے بیٹے، اگر دنیا کی کسی بھی کونے میں، کسی بھی پتھر کے نیچے، کہیں پر بھی رائے کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز چھپی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے، اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے، اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کر آ جائے گا. یعنی یہ کہہ کر
ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے دنیا میں جب تک زندہ رہنا, اے میرے بیٹے دنیا میں جب تک زندہ رہنا بس اللہ سے ڈرتے رہنا, اے میرے بیٹے بس اللہ سے ڈرتے رہنا, اور کوئی سا بھی کام ہو, یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کوئی سا بھی کام ہو, لوگوں کی نظر میں ہو, بھیڑ میں ہو, تنہائی میں ہو, لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کرو, کہیں پر بھی ہو, کچھ بھی کرو, تو بس یہ یاد رکھو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کر آئے گا. کل قیامت کے دن اس چیز کو بھی تمہارے سامنے لے کر آئے گا. یہ ہوتا ہے ایک باپ کی وصیت اپنے بیٹے کو. میرے بھائیوں, اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. یقیناً اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو دنیا میں آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. ایک حدیث سنتے جائیے. میرا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے, اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اے میرے امت کے لوگوں, تم دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دے دو. نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں, اے نوجوانوں, اے لوگوں, تم دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی نبی کو دے دو. نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے, اگر تم دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ نبی کو دے گو, نبی فرماتے ہیں مجھے دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پھر سے اس حدیث کو ذرا سنیے, میرے نبی بیان فرماتے ہیں اگر دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دو گے تو میرے نبی تم کو جنت کی ضمانت دے گا. میرے نبی تم کو جنت کی ضمانت دے گا. وہ دو چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز ہے, ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی نبی یہ میسج دیتا ہے, اے لوگو, اگر تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے اور تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو گے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, تم جہنم سے بچ جاؤ گے. زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی, اگر زبان کا اور شرمگاہ کا اگر سب سے زیادہ مس یوز اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ نوجوان ہوتا ہے. نوجوان سب سے زیادہ اپنی زبان کا اور اپنی شرمگاہ کا مس یوز اور غلط استعمال کرتا ہے میرے بھائیوں. اس لیے نوجوانوں, اگر تم اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہوگا نا تو تم شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے, شرمگاہ کی بھی برائی سے بچ جاؤ گے اور زبان کی برائی سے بچ جاؤ گے. مثلا ایک آیت پڑھ دوں میں آپ کو. بہت سارے نوجوان ہیں آج, ہمارے جو نوجوان ہیں نا, بات بات پر ان کی زبان سے گالیاں نکل جاتی ہے, بات بات پر گالیاں نکل جاتی ہے. اور آج تو ہم بڑے فخر کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں. ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں, ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کو گالیوں سے نواز دیتے ہیں. تیری اس کی, تیری اس کی, تیری اس کی, تیری فس کی, عجیب عجیب گالیاں دیتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن جب اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو انسان گالیاں دینے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بار نہیں, وہ 1000 بار سوچے گا. اس لیے انسانوں, نوجوانوں, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو. اور شرمگاہ کی حفاظت, میں نے 2 گھنٹہ سے تو یہی میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو. جب تک آج کے دور میں, یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ آج کے دور میں نا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کیوں چیلنج ہے؟ ایک زمانہ تھا, ایک دور تھا کہ لوگ زنا کرنے سے, اپنی شرمگاہ کو مس یوز کرنے سے ڈرتے تھے. لیکن آج تو میرے بھائیوں کتوں کی طرح کھلے عام میرے بھائیوں اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. پارکوں میں چلے جائیے. کچھ دن پہلے میرا اڑیسہ میں پروگرام تھا, وہ لوگ مجھے کلکتہ ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. تو وہ لوگ کہا کہ صاحب چلیے گھوم لیتے ہیں, وہاں پہ ایک وکٹوری ہال ہے, چلیے وہاں سے گھوم لیتے ہیں, پارک میں چلتے ہیں, گھوم لیتے ہیں. میں نے کہا کہ چلیے ابھی تو وقت باقی ہے, یہاں سے جانے میں 3-3.5 گھنٹہ لگے گا, تو بعد میں نکلوں گا, چلیے تھوڑا گھوم لیتا ہوں, کبھی دیکھا نہیں ہوں. صاحب جب پارک کے اندر جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, ہائے کیا یہ لوگ بھی انسان ہیں. کتے, جانور, شور جس طرح کھلے عام
اپنے ساتھی سے ملتے ہیں، اسی طرح لڑکے لڑکیاں آپس میں مل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور آج اس دور میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے باضابطہ ہوٹلوں کا کمرہ کھول دیا جاتا ہے۔ بلہروا میں جائیے، کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ کو ڈر ہے، ہوٹل میں جائیے، ہوٹل آپ کو بلا رہا ہے۔ ہوٹل بھی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ اویو، اویو۔ اچھا آزان قریب ہے، ٹائم ہو گیا، اچھا آزان ہونے والی، اچھا تو اویو کا معنی جانتے ہیں؟ نوجوان سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جاؤ 500 روپیہ دو، 1 گھنٹہ رہ لو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو کر رہا ہے کر لو۔ تو آج کی دور میں میرے بھائیو اذان کا وقت ہو رہا ہے، 2 گھنٹہ ایسے نکل گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو جو میں بول رہا تھا میرے بھائیو، بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ حدیث سنتے جائیے، اللہ کا ڈر۔ ایک واقعہ حضرت مرثد اور اناق کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت مرثد، اناق بلاتی ہے مرثد کو، کہ مرثد آجا، ہم دونوں آج کی رات بڑا انجوائے کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ مرثد کہتے ہیں اناق میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں ابھی مسلمان ہوں، میں ابھی مسلمان ہوں، اور اسلام کے اندر یہ کام بڑا پاپ ہے، بڑا ادھرم ہے، میں تمہارے ساتھ اس غلط کام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اناق کہتی ہے ارے کر لے، کون دیکھے گا؟ مرثد جواب دیتے اناق اگر آج میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، جواب دینے کا ڈر۔ اس لیے میرے بھائیو نوجوانوں کے لیے جو میں نے چند پیغام لائے تھے، ان میں سے ایک پیغام میرا یہ ہے کہ نوجوانوں اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ میرے بھائیو اذان کا وقت قریب ہے اور مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے، اور تو چھوڑنے کا تو دل نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیو میں آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی دیر رات تک آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اتنی دیر رات تک آپ لوگ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں سنتے رہیں۔ میں اس جلسے کے جو کمیٹی ہیں، جو اس مدرسے کے اساتذہ اکرام ہیں، میں تمام اراکین جلسے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور میری دعوت کی، اور آپ لوگوں کے سامنے لا کر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آپ لوگوں کا بھی بے حد شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں۔ میرے بھائیوں میں اپنی بات کو اختتام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور دعا کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک چینل ہے، میرا فرینڈ میں سے ہیں، وہ بھی جھارکھنڈ کے ہیں، چینل کا نام ہے JM اسلامک چینل، JM اچھا توحید و سنت کانفرنس، جی ایک چینل ہے، اس چینل میں میری بہت ساری تقاریر پڑی ہوئی ہے، آپ اس میں جا کر سن سکتے ہیں۔ بہت سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی مقررین حضرات ہیں جو باہر کے ہیں، جھارکھنڈ کے ہیں، کٹیہار کے ہیں، بنگال کے ہیں، سارے مقرروں کی تقریر آپ کو اس چینل کے اندر مل جائیں گی۔ چینل کا نام ہے JM اسلامک چینل، آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور وہاں سے ہر کسی مقرر کی آپ تقریر کو بآسانی سن سکتے ہیں۔ یہ جو علماء کرام باہر سے تشریف لائے تھے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے سننے کو مل جائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین شام سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی، ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس راستے